جمعہ آیا تو ہم بھی برکتیں لینے جمعہ بازار پہنچ گئے۔ سوچا دو برکتیں ملیں گی، ایک جمعہ کی، ایک سستی چیزوں کی۔ بازار کا شور اتنا زیادہ تھا۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اگر کوئی نیا ہے تو بیل آئیکن کو آن کر لینا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، اور اپنی بہن کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا ہے۔ تو جی آج کی ویڈیو بڑی مزے کی ہونے والی ہے، بڑی نائس ہونے والی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو فل دیکھ کر جانا ہے، بہت ہی مزہ آئے گا۔ آج جی جمعہ کا دن تھا ماشاءاللہ سے، اور ماہ مبارک کی بہت ہی برکتوں والی، رحمتوں والی گھڑیاں تھی۔ تو میں تو کہا کرتی ہوں جمعہ آیا تو ہم بھی برکتیں لینے جمعہ بازار پہنچ گئے۔ سوچا دو برکتیں ملیں گی، ایک تو جمعہ کی برکت، ایک سستی چیزوں کی برکت۔ بازار میں شور اتنا زیادہ ہے کہ برکتیں بھی مسکرا رہی نظر آ رہی تھی، دور سے ہی کہنے لگی کہ لو آج بھی ہم بھی جمعہ بازار کی سیر کرنے آ گئی ہیں۔ تو جی ان برکتوں کی وجہ سے میں پہنچ گئی جمعہ بازار، صرف یہی سوچ کے کہ آج برکت بھی ملے گی اور شاپنگ بھی ساتھ ہی۔ تو جی جمعہ کا دن ویسے بھی برکتوں والا دن ہوتا ہے، اوپر سے جمعہ بازار یعنی کہ ڈبل برکت۔ ادھر دکاندار اتنی زور زور سے آوازیں لگا رہے تھے، ایسے لگا جیسے کہ ایک کہہ رہا ہو باجی بس میری دکان پر ہی آ جاؤ، کوئی کہہ رہا تھا دیکھ لو باجی دیکھنے کے پیسے نہیں لگتے، کوئی کہہ رہا تھا آج تو اتنا سستا ہے کہ ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں ایک دکان دیکھتی پھر دوسری دکان کی طرف نکل جاتی، کیونکہ جمعہ بازار میں گھومنے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ہر طرف رنگ آوازیں اور لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، کوئی چیزوں کو سجا کر بیٹھا ہوتا ہے بڑے پیار کے ساتھ، کوئی گاہک کو بلاتا ہے ہنستے ہوئے انداز کے ساتھ، کوئی کہتا ہے باجی دیکھ لو آج سب سستا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا موقع پھر کہاں ملتا ہے۔ جمعہ کا دن ویسے بھی بڑا ہی خاص ہوتا ہے، جمعہ بازار کی رونق اس برکت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بازار نہیں ایک چھوٹی سی کہانی چل رہی ہو ہر دکان کے پاس۔ میں آج جمعہ بازار سے گھر آ گئی تھی، اور خصوصاً آج میں جی لندن بازار کی طرف چلے گئی تھی۔ میں صحیح والی مارکیٹ میں نہیں گئی تھی بلکہ لندن بازار آپ بس سمجھ گئے ہوں گے LLB میں چلے گئی تھی۔ LLB بہت ہی بڑی برانڈ کا نام ہے۔ میں نے ادھر سے بہت سی چیزیں دیکھی اور بڑی سستی قیمت میں، جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اتنی سستی سے بھی سستی خرید لی۔ اور LLB کا جو شارٹ نام ہے وہ اسے کہتے ہیں لنڈا بازار۔ تو جی لنڈا بازار میں گھومنا بھی عجیب مزہ دیتا ہے، کم پیسوں میں بھی دل کو خوشی دے دیتا ہے۔ کہیں ہنسی مذاق، کہیں باؤں تاؤں کی کہانی، کہیں سستی چیزوں کی چھوٹی سی مہربانی۔ اس لیے سوچا آج کی شاپنگ آپ کو بھی دکھاؤں تاکہ آپ بھی لنڈا بازار کی یہ دلچسپ دنیا دیکھ سکیں۔ تو جی جمعہ بازار میں بڑی LLB میں بڑی پیاری چیزیں تھیں۔ میں نے ادھر سے ہاتھ پھیر پھیر کے ایسی ایسی چیزیں نکالی، بڑی مزے کی اور بندے کو کنفیوز کر دینے والی تھی۔ یہ تھی ایک پن تھی بٹر فلائی ٹائپ بنی ہوئی تھی، اس کی سائڈ پہ ٹائگر لکھا ہوا تھا اور پیچھے ایک کلپ سا بنا ہوا تھا، اور میں نے گھر آ کے اسے لگا کے بھی دیکھا تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ تو جی اس لنڈا بازار کی ایک رونق ایک شان اپنی ہوتی ہے، اور لنڈے کی جو آوازیں ہوتی ہیں نا، آؤ باجی آؤ سب کچھ خرید کر لے جاؤ، یہی بڑی فنی اور بڑی دلچسپ آوازیں ہوتی ہیں۔ میں نے لنڈا پھول پھول کے ایسی ایسی چیزیں نکالی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ادھر سے میں نے ریبن نکالا، اور ایک آپ کو ساتھ اور میں نے اسٹوری شیئر کرنی تھی، کیونکہ آج جی میں جب بازار میں گئی تو ایک طرف لڑائی ہو رہی تھی، اب بہت سی عورتیں اکٹھی تھیں، میں بھی اس طرف چلے گئی۔ ایک آنٹی تھی، انہوں نے شاید میرے خیال سے کسی بھائی کے کپڑے اٹھا لیے، تو بھائی نے جی ان کا شاپر چیک کر لیا، تو شاپر میں سے انہوں نے اپنے پیس نکال لیے۔ آنٹی بھی ساتھ ہی اسٹارٹ ہو گئی، بھائی بھی اسٹارٹ ہو گئے، روزہ تھا سب کا۔ تو جی ہم تو چپ خاموش کھڑے رہے۔ ہم نے ادھر سے مجھے آواز سنائی دے رہی تھی یہ میرا کپڑا ہے، ادھر سے آنٹی جان کی آواز سنائی دے رہی تھی یہ میرا کپڑا ہے۔ اب نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ آنٹی جان کا تھا، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ بھائی کا تھا، بلکہ بھائی کہہ رہے تھے یہ کپڑا انہوں نے میرا اٹھایا ہے۔ تو جی آنٹی میری طرف دیکھتی اور مجھے کہتی بیٹا بتاؤ یہ میں نے تمہارے سامنے لیا ہے، اب نہ میری جان نہ کوئی پہچان، ایویں بنے ہم کسی کے مہمان۔ تو جی میرے دل میں بس یہی سوچ آ رہی تھی کہ نہ یہ آنٹی مجھے جانے نہ میں ان کو جانوں، اور مجھے سیدھا سیدھا گواہ بنا رہی ہیں۔ میں نے آہستہ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، کیونکہ میں تو دیکھنے گئی تھی، تو آنٹی نے تو مجھے گواہ ہی بنانا سٹارٹ کر دیا۔ میں تو بس شاپنگ کرنے آئی تھی اپنے لنڈے بازار سے، بلکہ عدالت لگانے نہیں، لیکن آنٹی بار بار میری طرف دیکھی جا رہی تھی، اور مجھے لگا کہ آج تو جمعہ بازار میں فلمی سین بننے والا ہے۔ آپ کو سب کو سچ بتاؤں تو جب بازار میں آنٹیاں آئے نا تو بازار کا ماحول ہی بدل جاتا ہے، ایک نیا سا روپ آ جاتا ہے۔
دکاندار کا حساب کتاب بھی ہل جاتا ہے، سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے آدھا گھنٹہ چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہتی ہیں، پھر آخر میں کہتی ہیں بس ٹھیک ہے، ابھی سوچ کر آتی ہوں کہ اسٹف کیسا ہے، کپڑا کیسا ہے، ڈیزائننگ کیسے ہے۔ اور بیچارہ دکاندار دل میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ایسی کسٹمر روز نہ بھیجنا میرے پاس۔ پھر جی میں نے لنڈا بازار سے پھولا پھلائی کر کے تو مجھے یہ کارنر ڈیکور پیس ملا، تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور بہت ہی کم داموں میں تھا، بہت ہی کم پرائز میں تھا۔ مجھے اس کا کلر بیبی پنک کلر تھا اور میں نے اسے دیوار میں لگا کر دیکھا اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا، بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی فری ہو کے اسے بعد میں لگاؤں گی، کیونکہ بڑے پیارے پھول بنے ہوئے تھے۔ چھوٹی سی چیز تھی مگر دل کو بھا گئی، دیوار کے کونے کی خوبصورتی بڑھا گئی۔ پھول اتنے پیارے بنے تھے کہ اس کے اوپر لگا جیسے بہار ہی دیوار پر آ گئی۔ اب جی مجھے ملے تھے یہ جمعہ بازار سے بڑے ہی پیارے پھول، رنگ برنگے، بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ لنڈا بازار گئی تو سوچا تھا بس گھوموں گی، مگر قسمت سے یہ پیارے فلاور بھی مل گئے۔ چھوٹی سی چیز تھی مگر دل کو بھا گئی۔ یہ فلاورز بڑے ہی فلیکسیبل تھے۔ میں ان کی ٹانگوں کو آہستہ آہستہ موڑ کر دیکھ رہی تھی، کبھی ادھر موڑتی کبھی ادھر موڑتی، سوچ رہی تھی کہ میں ان کا کیوں نہ گلدستہ ہی بنا لوں، اور ساتھ میں یہ بھی اس کا آئیڈیا تو لگانا تھا کہ گلدستے میں کیسے زیادہ پیارے لگیں گے، کیسے زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ میں نا ان پھولوں کو جتنے پیارے لگ رہے تھے، جتنے اچھے لگ رہے تھے، اور انہیں سونگھ کر بھی چیک کر رہی تھی، مگر جتنی بار سونگھا اتنی بار حیران ہوئی، کیونکہ ان میں تو بالکل بھی خوشبو نہیں تھی۔ پھول بڑے پیارے تھے، رنگ بھی کمال کے تھے، دیکھنے میں تو بالکل اصلی گلاب کے جیسے تھے۔ میں نے قریب جا کر آہستہ سے خوشبو بھی سونگھی، مگر وہاں تو خاموشی تھی، کوئی مہک ہی نہ تھی۔ بس ہنس کر دل میں خود سے کہنے لگی ارے یہ تو لنڈا بازار کے پھول ہیں، خوشبو کہاں سے لائیں گے۔ میرے پاس ایک خالی گلدستے کا نچلے والا حصہ پڑا ہوا تھا، اور میں نے سوچا کیوں نہ ان میں ہی اس کو فکس کر دیا جائے، اور بڑے پیارے لگے کیونکہ اس سے وائٹ کلر تھا۔ جی میرا دماغ کام کیا اور میں نے ان کی ساری ٹانگوں کو موڑ دیا تاکہ وہ گلدستے میں ٹھیک سے سما جائیں اور خوبصورت لگے۔ کبھی ایک پھول کو سیدھا کرتی، کبھی دوسرے کو ذرا سا جھکا دیتی اور آہستہ آہستہ انہیں گلدستے میں سجانے لگتی۔ ننھے ننھے پھول تھے مگر رنگ بڑے پیارے تھے۔ لنڈا بازار کی قسمت کے بھی عجیب اشارے تھے۔ سادہ سا گلدستہ ایک کونے میں چپ چاپ پڑا تھا، جیسے کسی بہار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے پھول اس میں سجا دیے، سادہ سے گلدستے کو بھی نیا رنگ دے دیے، کبھی ٹانگ موڑی، کبھی زاویہ بدلا تاکہ ہر پھول اپنی جگہ پر اچھا لگے۔ یوں چھوٹی سی چیز نے دل خوش کر دیا اور گھر کے کونے میں بھی بہار سا سما کر دیا۔ اب دیکھ کر دل میں یہی خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی سی چیز بھی بڑی خوشی دے جاتی ہے۔ پھر جی یہ بیگ تھا اور بہت ہی پیارا تھا، مجھے مشہور برانڈ LLB میں پڑا نظر آیا، تو میں نے کہا اس کو کیوں پیچھے چھوڑنا۔ اصل میں یہ بیگ میں نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے لینا تھا، کیونکہ بیگ بڑا ہی مضبوط لگ رہا تھا، خوبصورت بھی لگ رہا تھا اور بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا۔ تو پھر جی LLB کی چیزیں تو وہ تو پہلے ہی برانڈ کی ہوتی ہیں۔ لنڈا بازار کی گلیوں میں عجیب سی بات ہوتی ہے، کبھی سستی چیز بھی بڑی کمال کی مل جاتی ہے۔ یہ بیگ بھی میں نے بہت ہی سستے داموں لیا، یہ بیگ بھی ویسے ہی مضبوط اور اچھا لگا، دیکھ کر دل نے فوراً کہا یہی لے لو بھلا، سوچا چھوٹی بہن کے کام آ جائے گا، اس کا اسکول بیگ بھی نیا ہو جائے گا، اور بالکل نئے جیسا ہی تھا۔ اور یہی سوچ کر لیا تھا کہ بیگ بہت اچھا ہے، بہت مضبوط ہے اور اسکول کے کام بھی بالکل صحیح آ جائے گا۔ کہیں کپڑے تھے جمعہ بازار میں، کہیں جوتے تھے، کہیں بیگ نظر آتے تھے، اور بندہ کہتا ہے بس دیکھنے آئے تھے مگر خرید ہی لیتے ہیں۔ یہ بیگ بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور میری چھوٹی بہن کو بھی بہت ہی زیادہ پسند آیا، مجھے خود بہت زیادہ پسند آیا۔ اب دل میں یہی خوشی ہے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ خوشی یہ تھی کہ میری چھوٹی بہن کو بیگ بہت زیادہ پسند آیا تھا، اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ جب وہ اسے اسکول لے کر جائے گی تو اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی ہوگی۔ چھوٹی سی چیز تھی مگر دل سے لے آئی، سوچا بہن کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی جب وہ اسے کندھے پر ڈال کر اسکول جائے گی، شاید خوشی خوشی سب کو اپنا نیا بیگ دکھائے گی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں، اپنے پیاروں کے لیے لی گئی چیز دل کو سکون دے جاتی ہے۔ آپ کو یہ جو پٹی نظر آ رہی ہے میں نے بائی مسٹیک آپ کو دکھا دی، اصل میں یہ میں نے کچن کے لیے خریدی تھی، لیکن مجھے اپنی حرکت پر بڑی ہنسی آ رہی تھی کیونکہ میں اسے اس طرح چھپا رہی تھی جس طرح کہ کوئی عجیب چیز ہو۔ یہ میں نے اصل میں نا کچن کے لیے پٹی لی ہے کیونکہ برتن دھوتے وقت پانی بہت زیادہ اکثر نیچے گرتا ہے۔ جی ہمارے گھر یہ ننھو سا مہمان آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا تھوڑا سا انٹرو ہی کر لیا جائے کیونکہ بڑا ہی فنی تھا یہ۔
اور یہ کونیٹو کھا رہا تھا، چاکلیٹ کھا رہا تھا اور بڑی مستی کے ساتھ کھا رہا تھا، بڑے ہی ایکشن مار رہا تھا، خود بہت ہنس رہی تھی. آپ بھی دیکھیے گا. یوٹیوب والوں کیا حال میرا آپ سر ٹھیک ہے. میں کھا رہا ہوں چاکلیٹ. آپ نے افطار کرنا تو دے ادھر نام چاکلیٹ ہے پر ایسی نہیں بنتا دیکھنے لگ رہا ہے پتہ کی چیز ہے کی دکھا ہماری زندگی. آپ جو ہے ہماری زندگی میں شامل ہو اور چاکلیٹ کو چاٹیں. پوری بال کاٹ کے ایک منٹ کا نام کدھر لگا ہے میں چاکلیٹ کا ڈبہ لگا کیسی ہے برہان جی؟ مزے کی ہے؟ کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت. کس طرح ہی لگ رہی ہے؟ کس طرح کی لگ رہی ہے برہان؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ لائک ایسا یوٹیوب چینل تے لائک ہوتا ہے تو یوٹیوب چینل لائک کرنا کس طرح سبسکرائب کر اس طرح بٹن ہوتا ہے تو یوٹیوب چینل لائک کرنا سبسکرائب کرنا کمنٹ کرنا کدھر لگا تو سارا یوٹیوب پہ پہلا انٹرویو ہوگا. لازمی بتانا ہے کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.